نے فرمایا پہلی شرط پیر اور مرشد صحیح العقیدہ سنی ہو. آواز پھر کمزوروں والی ہے فرنٹ سیٹوں والوں کی. آپ کا زیادہ حق بنتا ہے نا, ڈرائیور کے ساتھ والے سو جائیں گے مزہ تو نہیں آئے گا نا بھیا. ٹھیک ہے, اچھا پہلی شرط صحیح العقیدہ سنی ہو. جو صحیح العقیدہ سنی نہ ہو وہ پیر بن ہی نہیں سکتا. لو خلاص اس کا جنازہ تو نکل گیا. ٹھیک ہے. نمبر 2 فرمایا کہ وہ فاسق نہ ہو. اس کا آسان ترجمہ کروں آپ کے سامنے, باعمل ہو. اس کا آسان ترجمہ یہ ہے, ہم اس کی تنہائیوں کے بالکل ذمہ دار نہیں. تنہائی جانے تو رب جانے, لیکن خلوت اس کی ہم ذمہ دار نہیں. جلوت مصطفیٰ کے جلووں سے منور ہونی چاہیے. یہ دوسری شرط. پہلی صحیح العقیدہ سنی, دوسری باعمل ہو, فاسق نہ ہو, لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے. تیسری شرط فرمایا کہ وہ جو پیر ہو وہ عالم بھی ہو. اور کتنا علم ہونا چاہیے, مطلب صرف, نحو, منطق, فلسفہ, اصول, تفسیر, کیا کیا ہونا چاہیے. آسان لفظوں میں عرض کروں, فرمایا ایسا عالم ہونا چاہیے اگر کوئی مسئلہ قرآن میں سمجھنا چاہے تو خود سمجھ سکے, اور عوام کو سمجھانا پڑے تو خود سمجھا سکے. اتنا کا عالم ہو. 5 کلو کا سر ہلا کے گزارا فرما رہے ہیں. یہ اس لیے کہ کئی پیر ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے تو درباری مولوی ساتھ رکھے ہوتے ہیں. پیر صاحب بیٹھے ہیں صدارت کے لیے بطور تبرک تشریف فرما ہے, تحفہ اقدس بن کے چپ کر کے, ہاں بھئی تو کر تقریر. آدھا گھنٹہ وہ اس کو ولی غوث بناتا ہے, پھر اور کسی کی شان بیان کرتا ہے. تو اللہ کے بندے پیر کو چاہیے نا, پیر ہو تو پھر الیاس قادری جیسا ہو, 3 گھنٹے بیٹھ کے قوم کو سمجھائے تو صحیح نا. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی اور صحیح پیر کا انکار کر رہا ہوں, نہیں, میں تصویر وہ دکھا رہا ہوں کہ جو تصویر ایسی ہے جو سب کے سامنے ہے. اور یہاں سے ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے. چوتھی شرط میں بیان کرتا ہوں لیکن یہ پیغام سنیے گا. ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو آج کل 2 نمبر بھنگی, چرسی, نشئی, یہ ٹانگے شاہ, مانگے شاہ, بھانگے شاہ, ان کی تصویریں لگا کے یہ سنیوں کے پیر ہیں. ابے یہ ہمارے پیر نہیں ہیں, ہم پہلے بھی انکار کر چکے ہیں اور اب بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں. یہ پیر نہیں ہے, یہ پیڑ ہیں, پیڑ. ان کا پیری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھ, یہ جتنے شریعت کے باغی ہیں, یہ داڑھی منڈے ہیں, یہ فاسق فاجر ہیں, ان کی تصویریں لگا کے اگر تو دکھاتا ہے کہ یہ پیر ہے, یہ پیر نہیں, اور کہتا میں تو لوگوں کو معلومات دے رہا ہوں. میں نے کہا گندگی کی معلومات دیتا ہے, صحیح کی تعلیمات آپ کے ابو جی نے تو نہیں دینی نا. اگر گندے پیر کی تصویر لگا کے بتاتا کہ یہ گندا ہے, تو میں تجھے کہتا ہوں اگر ماں کا دودھ پیا اور ابے کا حلالی بچہ ہے تو پھر صحیح پیر کی تصویر لگا کے بتا کہ وہ گندا تھا تو یہ صحیح بھی ہے. ہاتھ اٹھا کے بول سکتے ہیں آپ حضرات, آپ کے ہاتھوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یار تصویر کا ایک رخ نہیں دوسرا بھی تو ہوتا ہے. اب تصویریں چلاتے ہیں, یہ دیکھو یہ پیر کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. تو میں نے کہا کبھی الیاس قادری کی تصویر لگا کے بتا یہ کیا کر رہا ہے. اب آج سمجھ آئیے آپ حضرات کو. تو ہم تو پھر یوں حجامت کرتے ہیں, ہم کا ایک اپنا انداز ہے, اپنا رنگ ہے, اور یہ بھی حضرت عطار کا دیا ہوا رنگ ہے. سمجھ آ رہی نا. تو گرامی قدر حضرات, پیر کے لیے پہلی شرط فرمایا صحیح العقیدہ سنی, دوسری شرط فرمایا کہ وہ باعمل ہو, تیسری شرط فرمایا عالم قرآن ہو, اور چوتھی شرط فرمایا سلسلہ متصل ہو. میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں, میرے پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے, ان کا ہاتھ ان کے پیر میں, ان کا ہاتھ آگے چلتے 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 میرے نبی تک سلسلہ متصل ہو, تاکہ یہ ہمیں برکت ملتی رہے. گرامی قدر حضرات, اب اگر یہ بات, یہ ہے پیر کی 4 شرائط, 4 یاروں کی نسبت سے. جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا, دیکھو ایسا ہے بیعت کر لو, نہیں ہے چھوڑ دو. اور اگر کسی کی بیعت ہے, شرطوں کا آج پتا چلا وہ شرطوں پر پورا ہی نہیں اترتا, ابھی چھوڑ دو, وہ پیر ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ, صدقے جاؤں آپ کی چوپ پر, ماشاءاللہ. اس بات کو سمجھے احباب. اب دوسری بات, یہ تو تھی شرائط, تو نشانی کیا ہے؟ سادہ بات, فرمایا جس کا چہرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے وہ ولی ہوتا ہے. سادہ سی بات ہے. صرف یہ نہیں, ایک حدیث شریف میں ہے ولی کون ہے, فرمایا جس کے پاس بیٹھو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے. ایک حدیث میں یہ بھی مفہوم ہے, ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھو دنیا کی محبت نکل جائے, خدا اور مصطفیٰ کی محبت دل میں آ جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ ولی ہوتا ہے. تو دیکھو نا یہ ولی کون ہوتا ہے, یہ نشانیاں ہیں اولیاء. اور جو ولی ہوتا ہے, قرآن نے جو اس کی نشانی بیان کی, فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, ولی ہوتا ہی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے.
جو تقوی اور پرہیزگار والی زندگی نہ بسر کرے وہ کبھی پیر اور ولی ہو سکتا ہی نہیں. توجہ ہے؟ تو اس واسطے کوئی پیر کسی کے گھر پیدا ہونے سے نہیں بنتا. کسی بڑے گھر میں پیدا ہو جائے, سبھی پیر ہیں, صاحبزادے ہیں, اور آ کے ہماری گردنوں پہ چڑھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے, اب سائیڈ پہ ہو, اپنی یہ شرائط پوری کر تو پھر پھر تیرے ہاتھ بھی چومیں گے. نہیں تو ایسی بات نہیں, ہمارے چومنے والے خود بہت ہیں. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. تو یہ ایک تماشا بنایا ہوا ہے. جو جناب پیر کا دیکھو نا, فوجی کے گھر پیدا ہونے والا فوجی نہیں ہوتا, ڈاکٹر کے گھر پیدا ہونے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا, ماسٹر کے گھر پیدا ہونے والا ماسٹر نہیں ہوتا. باقاعدہ طور پر پڑھنا پڑتا ہے, ڈگریاں ہیں, وہ جو تمام اصول ہیں, شرائط ہیں, ضوابط ہیں, وہ پورے کر تو پھر بن. کاری بالکل. تو میں نے کہا پھر پیر بننے کے لیے بھی تو کوئی شرطیں ہیں نا. جو جیڑا جمیا او بھی پیر, جیڑا جمیا او بھی پیر. 4 ہے تو 4 برانچیں, 5 جم گئے تھے 5 برانچیں. برانچیں مت کھول. چلو خیر, بہرحال کسی کو باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی, محسوس تو نہیں کر رہے؟ ابے کر لو, تھوڑا کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا نا بھائی جان. کیوں مفتی صاحب کی بلا؟ او بھائی جان تھوڑا محسوس کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. لوگوں نے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے. نہیں, پیر کے لیے یہ شرائط ہیں اور یہ اس کی نشانیاں ہیں. یہ جو نشانیاں اور شرائط رکھے یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے یہ دوست والا ترجمہ آپ نے یہاں پر کر دیا, اس پر کوئی اور دلائل بھی موجود ہے؟ میں نے کہا ایک ہی حدیث کافی ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اور حدیث قدسی ہے. فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ فرمایا جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے, اللہ فرماتا میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. اور یہاں پر جتنے بھی شارحین اور محدثین گزرے ان سب نے کہا اللہ نے 2 چیزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا, صرف 2 چیزوں کے خلاف. ایک سودی کے خلاف اور دوسرا ولیوں کے دشمن کے خلاف. توجہ ہے سب حضرات کی؟ آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے مایوس مفکر, وہ یہ کہہ سکتا ہے او یہ پورا ملک اور پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے. میں کہا ذلیل بھی تو سارے ہو رہے ہیں نا. اگر یہ ملک سود پہ چل رہا ہے تو بیڑا بھی تو گھر کس کا ہو گیا ہے نا. اور میں نے کہا اسی طرح کیوں کہ یہ جنگ اللہ سے شروع کر دی ہے تم نے, بربادی ہو رہی ہے. جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوتا ہے اس کی بھی ایسے ہی بربادی ہوتی ہے. کیسے؟ اللہ سب سے پہلے اس سے ادب چھین لیتا ہے, پھر علم چھین لیتا ہے, پھر اسے سرکش بنا دیتا ہے تاکہ اور سرکشی بڑھے اور جہنم میں جاتے ہوئے جہنم اس کو دبوچ لے. اس واسطے یہ دشمنی سود والی بھی کبھی نہ کرنا اور ولیوں والی دشمنی بھی کبھی نہ کرنا, چونکہ اللہ نے دونوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ کوئی نہیں آ گئی؟ اب اس حدیث پاک میں صرف ایک نقطہ, یہاں پر اور بھی میں کلام کر سکتا ہوں لیکن میں نے باتیں اور کرنی ہے آپ سے, اور توجہ میری طرف رکھیں, دائیں بائیں نہ دیکھیں. اور صوفی صاحب موبائل جیب میں ڈال لیجئے, میری نظر بالکل کام کرتی ہے. میں بھی کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے اور پڑھانے والا بندہ ہوں. میرے سینسر بہت تیز ہیں اللہ کی رحمت سے. موبائل مت نکالنا ورنہ میں کچھ اور پھر آہو. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ توجہ سے بات سنیں میری جان. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا میرا اعلان جنگ ہے. پہلی بات, علماء فرماتے ہیں اعلان جنگ ایسے ہی نہیں ہوتا, کسی سے محبت اور دوستی یاری ہو تب ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات اسی حدیث میں ہے, فرمایا جب بندہ فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے کنت احببتہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حدیث بخاری ہے. فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں, اور جب میں محبت کرتا ہوں تو پھر اس کو صلہ کیا ملتا ہے, نظر کیسے آئے گی کہ اس سے رب نے محبت فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اب یہاں سے کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے, میں حدیث کا بھی ایک حصہ رہتا ہے, میں اسے پہلے اس کا جواب دے دوں. کئی بندے ہمارے ایسی باتیں سن کے پریشان ہے, ابے اللہ کیسے ہاتھ بنتا ہے, اللہ کیسے پاؤں بنتا ہے, ابے اللہ کیسے زبان بنتا ہے. ابے سن تو صحیح کبھی, پھر تمہیں پتا چلے. 2 لفظوں میں اس کی تشریح یہ ہے, فرمایا جو بندہ فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے وہ مقام ولایت کے اس درجے پر آ جاتا ہے, ہاتھ اس کا ہوتا ہے, طاقت خدا کی آ جاتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. پاؤں اس کے ہوتے ہیں, طاقت خدا کی آ جاتی ہے. آنکھ اس کی ہوتی ہے, طاقت خدا کی آ جاتی ہے. اور پھر وہ کرتا کیا ہے, میں مثال دے دوں. امت کے سب سے پہلے اور بڑے اور اعلیٰ ولی وہ تمام صحابہ اور اہل بیت ہیں. اور طاقت اللہ نے کیسی دی؟ فرمایا جب اللہ رب العزت کسی کو ولی بناتا ہے طاقت دیتا ہے, ہاتھ اس کا ہوتا ہے, طاقت خدا کی.
تو میں نے کہا یہ اگر نظارہ دیکھنا ہے نا تو مدارج النبوہ اٹھا کے خیبر والا چیپٹر پر، پھر پتا چلے ہاتھ علی کا تھا، طاقت خدا کی تھی. پھر نظارہ پر، پھر تجھے پتا چلے مسئلہ کیا ہے. بیٹھے ہو یہ گھٹنے چھوڑ کے بیٹھیے، گھٹنے چھوڑ کے، یہ اپنے مزاج میں نہیں ہے. توجہ ہے؟ سبحان اللہ فرمائیں گے. اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی آنکھ سے دیکھتا ہے، تو میں نے کہا اگر یہ نظارہ دیکھنا ہے، سادہ سا اشارہ دوں گا آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. تو میں نے کہا پھر تجھے چاہیے تمام ترسیرت کی کتابیں اٹھا، حضرت فاروق اعظم والا چیپٹر کھول اور اس میں دیکھ کہ جب حضرت ساریہ 1500 کلومیٹر دور میدان نہامد میں تھے، حضرت فاروق اعظم نہ وہاں پر موبائل تھا، نہ نیٹ تھا، نہ ویڈیو کیمرہ تھا، نہ کال تھی، جمعہ پڑھا رہے ہیں. آپ کی آنکھیں ہیں کہ طاقت خدا نے دی ہے، پردے ہٹ گئے. آپ نے کہا ساریہ پہاڑ کی جانب ہو کے اکٹھے ہو کے حملہ کرو، کافر پسپا ہو جائیں گے. آنکھ اس کی ہوتی ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ویسے بھی ہم حلول کے قائل ہی نہیں ہیں. یہ بعض عورتیں اور بندے کہتے ہیں ہمارے اندر بابا آتا ہے. یہ آج کل عورتیں کئی بڑا ڈرامہ کرتی ہیں، ہمارے اندر بابا آتا ہے. میں نے کہا قسم خدا کی، بابا تو غیر محرم عورت کو دیکھ نہیں سکتا، بیچ میں آنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے. بھائی آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. ہمارے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر میرے ایک دوست ہیں، ختم نبوت کا انہوں نے بڑا کام کیا، علامہ پیر محمد حافظ شمس الزمان صاحب قادری. وہ کہ مجھے انہوں نے ایک مرتبہ بات سنائی، کہتے ہیں کہ ایک عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میرے اندر حضرت سلطان باہو آتے ہیں، بابا میرے اندر آتا ہے. اور کئی جاہل عورتیں ویسے چل کے بیٹھ گئی. اس کے بعد اس کا دھندا شروع ہو گیا. وہ جب ان کو پتا چلا یہ خود حضرت سلطان باہو کی اولاد میں سے مرید ہے، یہ شمس الزمان قادری صاحب، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ڈرامہ کیا ہے، وہ بابا آتا ہے، انہوں نے کہا یہ تو شریعت کے خلاف ہے جملہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ویسے بھی انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگا یار پیر میرا ہے اور جاتا بی بی کے پاس ہے، مسئلہ کیا ہے؟ توجہ نہیں نہ فرمائی آپ حضرات نے. پیر میرا ہے، مجھے تو ملے نا یار، مجھے تو بتائے نا. کمال والے انہوں نے کہا میرا پیر باہو ایسا نہیں ہے. اور پھر وہ مولانا وہاں پر تشریف لے کے گئے، وہاں چل کے سمجھایا، اور اللہ کی رحمت سے اس بندے کی یہ محنت تھی کہ اس عورت نے توبہ کی. انہوں نے سارے مسئلے کو بتایا. اچھا جب وہ کہتے ہیں میں پہلے دن سمجھانے کے لیے گیا تو پورے محلے نے مخالفت کی، تم تو مولوی ہے، ہم تو فقیر ہیں. اس نے کہا اگر ہم مولوی ہیں نا تو تم فقیر نہیں، تم خنزیر ہو. چونکہ فقیر شریعت کا مخالف نہیں ہوتا، وہ تو شریعت کا چوکی دار اور پہرے دار ہوتا ہے نا. تو حلول کے تو ہم ویسے ہی قائل نہیں ہیں کہ ایسے ہی آ گیا بابا تیرے اندر گھس گیا. تو یہ اللہ طاقت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے. اگر آپ چاہیں تو میں اس کی مثال دے دوں ایک اب ذرا. تو ادھر دیکھیں میری طرف، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی، اور گاڑی کے سائیڈ مرر شیشہ لگا ہوا ہے، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں پیچھے ٹرک بھی آ رہا ہے، رکشے بھی آ رہے ہیں، بہت لمبا روڈ ہے، فلاں فلاں، آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو کیا وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی؟ تو پھر کیا ہوا ہے؟ نظر کیوں آتی ہیں؟ کہہ رہا یار اصل نا اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ یہ مظہر بن گیا، مظہر ظاہر ہونے کی جگہ. کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ چیزیں یہاں ظاہر ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے بیچ میں آ گئی، نہیں، ہیں ادھر، نظر یہاں سے آتی ہیں. میں نے کہا اللہ کا ولی بھی عبادت کر کر کے وہ کوالٹی حاصل کرتا ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے، نظر اس کے ہاتھوں سے آتی. سبحان اللہ تو فرما دو نا. اب سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اچھا اگر یہ مثال بھی سمجھ آ گئی تو آپ آگے چلیے. فرمایا جو فرائض کی پابندی کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں محبت کرتا ہوں، اسے ولی بناتا ہوں، اس کو یہ طاقتیں عطا کرتا ہوں. اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. فرمایا کہ اگر وہ ولی مجھ سے کچھ مانگ لے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں. میں کبھی اس کے سوال کو رد نہیں کرتا ہوں. میں ایک سادہ سی بات کہہ لیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے. میں نے کہا جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ یہ مجھ سے مانگے تو میں ان کو ضرور دیتا ہوں، ہم اسی لیے ان کو چل کے کہتے ہیں کہ جب تمہاری رب ٹالتا ہی نہیں ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اور ویسے بھی یہاں مسئلہ سن لیا، حضرت مفتی صاحب اور علماء تشریف فرمائے، میں سب کی توجہ چل بات کہتے ہیں نہیں جب کوئی فوت ہو جائے تو تب نہیں مانگنا چاہیے. تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے تم نے مسئلہ ہی نہیں سمجھا. یہ جو موت ہے نا، موت اگر یہ دیکھا جائے تو یہ صرف جسم کے اوپر ہے، روح کے اوپر نہیں ہے. کوئی ثابت کر دے روح کے اوپر موت ہے؟ روح کے اوپر تو نہیں ہے.
समझ आई? तो मैंने कहा रूह कहते हैं वो तो जिंदा होती है, उस वक्त भी सारी बातें वो रोने वालों का रोना सुन रहा होता है, बोलने वालों का बोलना सुन रहा होता है, उसको गुस्ल दिया जाए तो सब कुछ सुन रहा होता है। बाबरे, तो मैंने कहा अगर रूह का मुर्दा होना साबित कर तो फिर हम मांगना भी साबित करेंगे कि हराम है। अगर उसका सिर्फ जिस्म है जो साइलेंट हुआ, रूह जिंदा है तो मदद तो उसने करनी है। अगर तेरी रूह सुन सकती है तो गौसे आदम की रूह नहीं सुन सकती है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? कई बंदे फिर 5 किलो का सर हिला, ओह अच्छा मुझे याद आया, वो 12 जब बज जाए ना, अब तो 1 बज गया है। मेरे उस्ताद जी फरमाया करते थे, मैंने फिजान मदीना फैसलाबाद से तालीम हासिल की, ऊला था दौरा हदीस अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे उस्ताद जी फरमाया करते थे जब 12 बज जाए ना तो कईयों के मुंहों पे भी 12 बज जाते हैं, शायद इसलिए चुप बैठे हो। अबे मुंह, अब तो 12 गया, अब तो 1 आ गया है। मुझे थोड़ा जागने वाला मजमा चाहिए, मैं आपकी अकीदे की तर्जुमानी कर रहा हूं। समझ आ रही है आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, ये असल मसला है। जब रूह जिंदा है और वो सुनती भी है, वो कर नहीं मुर्दा तो फायदा नहीं देता। अबे जाहिल, तुझे किसने कहा नहीं फायदा देता? एक कहावत मशहूर है, मैं आपको समझा लूं मसला। कई बंदे ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहते हैं, हमारी पंजाबी की एक कहावत है कि जींदा लख दा ते मरिया 1.25 लाख दा। मेरे ख्याल नहीं समझ आई, मैं उर्दू में कहता हूं। कहते हैं जिंदा लाख का था, मर के 1.25 लाख का हो गया। अब इसका क्या मतलब? मैं आपको मिसाल देता हूं। हमारे इलाके में एक बंदा था मस्त मलंग, आप उसको कह लें कि उसका जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं था। बैठिए भी हजरात, बैठिए। अजीज बैठ जाइए मेरे बेटे, मुझे तकरीर सुनने दीजिए, करने भी दीजिए। अल्लाह अकबर, तवज्जो। वो था मस्त मलंग, साईं, झल्ला, कमला, आप कुछ भी कह लें। उसको ना बांध के रखते थे। एक दिन वो बेचारा खुल गया किसी तरीके से रोड पे चढ़ा, कार आ रही थी, बीच में लगा और वो फौत हो गया बेचारा। जहनी तवाजुन जो दुरुस्त नहीं था। साहब ने गाड़ी वाले को रोक लिया। अब वो वारिस आ गए, हुई हमारा भाई फौत हो गया, हुई हुई। उसने कहा यार मैं तो अपने ध्यान से चल रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, मैं को कातिल नहीं हूं। अब ये आ गया है और ये थोड़ा लगता भी ऐसा ही है। उनका ना हमारा भाई, हमारा घर उजड़ गया। अब वो कहे यार किस तरह जान छोड़ो। कह रहे बस 30 लाख दे दो फिर हम जान छोड़ते हैं। जिंदा था तो बांध के रखा हुआ, मरने के बाद 30 लाख का हो गया। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात। ये सिर्फ देसी मिसाल दी है। जींदा लख दा ते मरिया होया 1.25 लाख। हुण समझ आ गई आप हज़रात नूं? कई बंदे होते हैं उनका मोल ही कोई नहीं, मर जाए तो होए कितने कीमती होते हैं। कई बंदे होते हैं, मेरे वाले साहब फरमाया करते हैं, कई बंदे होते हैं वो सारी गरीबी कब्र में ले जाते हैं, पिछलों को अमीर कर जाते हैं। ये था वो बेचारा, अपनी हालत ये थी। अब गाड़ी के नीचे आ गया, उसने 30 लाख दिया, तब बेचारे ने उसने जान छुड़ाई, किसास तो देना पड़ेगा ना। तो ये बस औकात ऐसा होता है। और भाईजान ये तो मरने वाला तो यूं भी फायदा देता है, लेकिन साहिब बारह शरीयत ने जनाजे वाले चैप्टर में एक रिवायत लिखी है, आप जल्दी से सुनिए ताकि मैं बात आपको समझाऊं। ज़ियारत कर मेरी बेटा, ज़ियारत कर, इसको जेब में डाल, इसकी ज़ियारत ना कर जिसकी तू कर रहा है। बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अल्लाहु अकबर। अभी ना आप तार जोड़ नहीं रहे, क्या मसला बेटे? चल, बुला रहा है, किसको बुला रहे हो? चल भाई, सुभान अल्लाह फरमाइए मोहब्बत के साथ। ये भी तो मसला होता ना, पूरी गली के बच्चे सामने बिठा देते हैं और बड़े पीछे बैठ जाते हैं। पहले ही सीटें सही कर लिया करो और फिर ये परेशान हो जाते हैं। अब जरा तवज्जो करें यार, थोड़ा तार मिलाओ ताकि मैं बात जो समझा रहा हूं इसको समझाऊं आपकी खिदमत में। साहिब बारी शरीयत फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जनाजे को कंधा दे, अब जरा सुनिए, ये रिवायत है, हदीस है, गप नहीं है। फरमाया वो 40 कदम चले। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन्नत के मुताबिक जब 40 कदम वो चलेगा, कंधा देकर 10-10 हर पाए के नीचे अपने कंधे को देकर उसने 10-10 कदम चलने हैं। उसका भी तरीका है दायां फिर दायां पिछला, फिर बायां पिछला, इस तरह चले। फरमाया अल्लाह ताला 40 कबीरा गुनाह वो माफ करता है जिसकी वजह से इसने जहन्नुम में जाना था, सिर्फ मैयत को कंधों पे उठाया। मैं कहा मौलवी साहब अगर तुम्हें शर्म आया है तो अब बताओ मुर्दा फायदा देता है या नहीं देता है? अब बताओ। अब समझ आइए आप हज़रात को। तू कहता मुर्दा फायदा नहीं देता, अब यहां पर मुर्दा उठाने का ये फायदा है। कहता है मुर्दा फायदा नहीं देता। अबे नबी पाक ने फरमाया जो बंदा जनाजा पढ़े 1 की रात उसे सवाब मिलता है, जो दफन भी करके 2 की रात सवाब मिलता है, और की रात हो पहाड़ के बराबर। तू कहता मुर्दा फायदा नहीं देता, ऐ की है वो यार, बोलो तो सही ना, मेरी चुप की थी कौम है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? पॉइंट टू बी नोटेड, अकीदा समझें।
جو کہتے ہیں نہیں مردہ تو مر گیا تو بس ختم ہو گیا. میں نے کہا پھر آگ لگا پڑوسی ملک کی طرح. سمجھ آ رہی ہے نا؟ خدا کا خوف کرو, مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو, عقیدہ سمجھو, سنی بنو, فطروں کا دور ہے میرے عزیز میرے بھائی. اس واسطے جو میں بات سمجھا رہا ہوں, جب روح ہے ہی زندہ, اور یہ قبر والے بھی زندہ ہوتے ہیں. ہم مانگتے کیوں ہے, یہ تو زندہ سے میں کہا میں تجھے ثابت کرتا ہوں قبر والے زندہ ہیں. نبی پاک نے بخاری شریف میں ہے فرمایا یہ جو قبر والے ہوتے ہیں نا, یہ گزرنے والوں کی قدموں کی آواز سن کے سمجھ جاتے ہیں کون گزر رہا ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ آیا؟ میں نبی پاک نے فرمایا جب بھی قبرستان جاؤ چل کے کہنا السلام علیکم یا اہل القبور. مردے اور مٹی کو تو کوئی نہیں کہتا, سلام اسے کہتا ہے. سلام کہنا سنت ہے, جواب واجب ہے. آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی؟ ہاں. اور پھر کیا میں قبرستان جاتا ہوں, کیا سلام کہے گا؟ جی بالکل. کس کو کہتا ہے؟ دادا پردادا میری 7 نسلیں یہاں ہیں. تو میں نے کہا یہ تو مر گیا, یہ سنتے ہیں؟ کہا ہاں. تیرا دادا سلام سنتا ہے, حسین کا نانا سلام نہیں سنتا ہے. جاہل, آپ کو شرم کرنی چاہیے. ہم تو قبرستان چلے. میں کہا تیرے دادے کی اوقات ہی یہ کہ یہ یہاں سے سنیں. میرے نبی کی شان یہ ہے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنیں. اتنی تو فرق ہو نا بھائی. سبحان اللہ فرماؤ بھائی, سبحان اللہ. میری جانے جگر سبحان اللہ. حضور کی شان ہے, یہ نبی کی شان ہے, یہ نبی کی شان ہے بھائی. گرامی قدر حضرات, میں نے کہا میں ثابت کروں گا قبر والے زندہ ہوتے ہیں. سلام, قدموں کی آواز سننا. اور پھر اگلی بات, یہ کئی پہلی مرتبہ نبی پاک نے فرمایا جب قبرستان جاؤ خبردار قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے نہ بیٹھنا, قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھنا. کیوں؟ فرمایا اندر والے کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے کہا اگر ساری مر کے مٹی ہو گئے تو تکلیف ابو جی کو ہو رہی ہے, تیرے کو مجھے بتا. پھر کہتے ہیں تاری صاحب بس اوقات بڑے سیدھے سیدھے فارورڈ جملے بول دیتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے اور بولنے نہیں آتے. یہ جو گھوم کے گھما کے تقریریں ہوتی ہے چونکہ چنانچے ہوتی ہیں وہ مجھے نہیں آتی. ہم تو ہیں احمد رضا والے, اس لیے ہم سیدھی بات کرتے ہیں بھائی جان. وہ فرمایا قبر کے ساتھ ٹیک نہیں لگانی, قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا مطلب ہے کچھ ہے. زندہ سے مانگو. تو میں کہا زندہ سے ہی مانگ رہے ہیں, مر رہے ہیں. اتنا تو سمجھو نا یار. اللہ کے بندے اس بات کو ذرا غور سے سماعت کیجئے. الا ان اولیاء اللہ, فرمایا جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اور یہاں پر میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, بعض لوگ نا آج کل مایوس مفکر, یتیم العلم, یزید الفکر, سمجھ آ رہی ہے, دین کو بڑا شارٹ کٹ کر کے پیش کرنے والے, بہت شارٹ کٹ. یہ بھی ختم, یہ بھی ختم, یہ بھی ختم. بابا یہی ٹھیک ہے. اچھا تجھے کس نے کہا یہ دین ہے؟ اور سنو, آج کل آپ ایک بولی سن رہے ہوں گے ایک جاہل کی جو کہتا ہے 17 رکعتیں ہیں باقی نفل تو شے ہی کوئی نہیں, یہ تو فالتو ہے. میں نے کہا فالتو بچے آپ بھی ذرا توجہ سے میری بات سماعت فرمائیں, اور آپ جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں آپ بھی سنیے. یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ صرف 17 رکعتیں باقی فالتو ہیں؟ فالتو نہیں. دیکھو فرض یہ ہے, اس میں سب کا اتفاق ہے, لیکن باقی میرے مصطفیٰ نے جو شانیں بیان کی ہیں تو ادھر نہیں دیکھتا, تو فالتو کہتا ہے, تو فضول کہتا ہے. اور یہ تو میرے نبی کی توہین ہے. آپ مجھے بتائیں نبی پاک کی کسی بھی عمل کو کوئی فالتو اور فضول کہے وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ سارے بولو ذرا. تو پھر آپ کو شرم ہی نہیں آتی پھر بھی ایسے کمینے بندے کو سنتے ہو یار, جس نے افراتفری پھیلا رکھی ہے. اور جتنے اس کے فالورے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تمام کے تمام آوارہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بندے کا پتر نہیں ہوتا. اب ادھر دیکھیے, اب کہتا ہے نوافل سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا سن, یہ بخاری میں ہے. رفع یدین والی حدیثوں کے نمبر بتانا سوکھے ہیں میرا بچو, اس حدیث کا نمبر بتا پھر پتا چلے. نبی پاک جب معراج پہ گئے نا تو معراج سے واپس آتا تشریف لے کے آئے. آپ نے فرمایا اے بلال, جی میرے آقا. فرمایا کہ کیا تیرا عمل ہے کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز کو سماعت کیا تھا. سٹیج والے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, سامنے والے بھی کہہ سکتے ہیں, مجمع والے بھی کہہ سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت بلال حبشی نے جو جواب دیا ذرا غور سے سننا. نوافل کو فالتو کہنے والے فالتو لوگوں, حضرت بلال حبشی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی میں وضو کرتا تھا یا مسجد میں آتا تھا میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا, یہ اس کی برکت ہے. اب جو کہتے ہیں نوافل فالتو ہیں ان کو پڑھنے نہیں چاہیے, چھوڑو یہ تو مولویوں نے داخل کر لیے فلاں فلاں ایکس وائی زیڈ, یہ جو بک بک ہے. تو میں نے کہا یہ نفل ہی تو ہیں جن کی وجہ سے جنت میں آواز آ رہی ہے.
اور تو فالتو کہہ رہا ہے. اور یہ نفل ہی تو ہیں. ابھی میں نے حدیث بیان کی, فرمایا جو فرائض کی پابندی کے بعد نفل پڑھے, اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کو اپنا قریبی بنا لیتا ہوں, دوست بنا لیتا ہوں, محبت کرتا ہوں, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں. اور میں نے کہا اگر نفل فالتو ہیں تو پھر اے فالتو کام پر اتنا بڑا انعام ہوتا ہی نہیں ہے. آواز پھر کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی بھائی جان. اس کا مطلب ہے کہنے والا فالتو ہے, یہ نفل کبھی فالتو ہو سکتا. اب کوئی بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو. اور ویسے بھی اگر کوئی نفل پڑھے وہ کس کو سجدہ کرتا ہے؟ بولو. اللہ کو سجدہ کرنے پہ سب سے زیادہ تکلیف تو شیطان کو ہوتی ہے نا, اور کافر کو ہوتی ہے نا. اگر ہم نفل پڑھتے ہیں تو کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی؟ کیا تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم بھی شیطان ہیں؟ خدا کا خوف کرو, جتنے بیٹھے ہو نوافل پڑھا کرو, فرائض کی پابندی کرو. فرائض کی پابندی تو تمہارے اوپر ضروری ہے, ولایت ملے گی تب جب نوافل پڑھو گے. کیا میں امید کروں نوافل پڑھیں گے؟ اور اگلی بات بھی سننا بھائی جان, یہ جو نفل ہے نا, نفل یہ تو قرآن مجید میں نبی پاک کو حکم بھی تھا. فرمایا اے محبوب نافلۃ لک ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. فرمایا محبوب یہ تہجد کا جب وقت آئے نا تو ہم نے تمہارے لیے کچھ نفل رکھے ہیں جو تم نے پڑھنے ہیں. یار فضول کام بھی اللہ ذمہ لگا سکتا ہے, فالتو کام لگا سکتا ہے. کیا بے حیائی ہے یار. یار یہ مسلمان کی بولی نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ آپ کے لیے نفلیں پڑھنے ہیں آپ نے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس کا بدلہ اور صلہ کیا ہے؟ فرمایا ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرما دیں گے. اور یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ مقام ہے جس پر کھڑے ہو کر میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. مفتی احمد یار خنیمی نے لکھا یہ سجدہ پتہ کتنی مدت کا ہوگا؟ میں آہستہ سے بولوں گا, اگر آپ بولے تو پھر آگے تقریر, ورنہ یہیں بند. فرمایا دنیاوی 8 دنوں کے برابر ایک سجدہ ہوگا. دنیاوی کتنے دنوں کے برابر؟ 8 دنوں کے برابر یہ ایک سجدہ ہوگا. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ خود فرمائے گا, یہ بھی بخاری شریف میں مفہوم ہے اتنی حدیث کا. فرمایا ارفع رأسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع. فرمایا حبیب اقدس اپنا سر اٹھائیے, آج مانگیے, کیا مانگتے ہو ہم دیتے ہیں. آج کیجئے جس کی شفاعت کرو گے رب تمہاری شفاعت قبول فرما لے گا. آواز سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے. بعض کہتے ہیں نبی پاک شفاعت نہیں کریں گے. من ذا الذی یشفع عندہ, اللہ نے فرمایا کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ میں نے کہا آدھی آیت پڑھنے والے آگے ہے الا باذنہ, جس کو اللہ اجازت دے گا وہ کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ سورہ مدثر کی آیت پڑھے فما تنفعہم شفاعت الشافعین, ان کی شفاعت تو قبول ہی نہیں ہوگی. میں نے کہا اگلی پچھلی آیاتیں پڑھ لے, یہاں کافروں کا ذکر ہے. تو کافر ہے جو انکار کر رہا ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا حضور قیامت والے دن کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے, میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر. فرمایا قیامت والے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا, اتنے تمہاری دنیا پر درخت نہیں, اتنے درختوں کے پتے نہیں, اتنے کنکر نہیں, جتنوں کی شفاعت کر کے میں محمد جنت کے اندر لے کے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ اور یہ کہتے ہیں شفاعت نہیں ہوگی. میں نے کہا بھائی سیدھا جملہ بولا کر. کہا کیا؟ میں نے کہا تیری نہیں ہوگی ہماری ہوگی, یہ بولا. بیٹھے ہو تو یہ جو نفلوں کا انکار کرنے والے فضول لوگ ہیں اور فالتو بچے ہیں, 5-4 بندے ڈھیلے ہو گئے, کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ نا تاکہ تھوڑا سا اور اسکرو ٹائٹ کروں. اور یار عقیدے کی باتیں سن لیا کرو, یہ ہمارے اوپر ضروری ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ پہلی بات. اب دوسری بات, آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے, بزرگوں کے خلاف زبان درازیاں ہوتی ہیں. بابے تے ہے ہی کوئی نہیں, تے میں کہا تیرا ابا تے ہے ہی کوئی نہیں. اب ہم کیا کر لیں اگر نہیں ہے تو؟ ہمارا ابا بھی ہے, ہمارا بابا بھی ہے, اور ہمیں ناز ہے, ناز. جس کو ناز ہے سٹیج سمیت آخری بندوں تک بتاؤ نا, ہے کہ نہیں ناز؟ مجھے بتاؤ نا. کمال والی بات ہے, بابے شاہی کوئی نہیں. کیوں بابے شاہی کوئی نہیں؟ ہمیں بتا نا ذرا, کیوں شاہی کوئی نہیں؟ یار سوچنے کی بات ہے یار, یہ کیا تماشا ہے. اور سنو, یہ جو فکر ہے نا کہ بابے شاہی کوئی نہیں, بابے کر ہی کچھ نہیں سکتے, فارغ ہے سب, ایسے لوگوں نے کہانیاں بنائی, یہ فکر تمہیں کافر کر کے مارے گی اگر کوئی اس پر کار بند ہو گیا تو. آپ کہیں گے اتاری صاحب دلیل دو. سنو,
قرآن مجید برہان رشید کا 19واں پارہ اٹھائیے، ایک مقام آپ کے سامنے میں کھولتا ہوں، ادھر دیکھو میری طرف، توجہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرمایا، آپ نے فرمایا بلقیس آ رہی ہے، تخت لے کے آؤ۔ عفریت جن نے کہا میں لے کے آتا ہوں، جتنی دیر آپ کی محفل ہے اتنی دیر میں۔ فرمایا نہیں، جلدی میں چاہیے۔ علماء تفسیر نے لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور میرا غلام ہے۔ اور یہاں پر وہ لوگ بھی توجہ کریں، کسی سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو میں نے کہا نبی کو چاہیے تھا نا، اللہ کو کہتا یا اللہ تخت پہنچا، جبرائیل کو کہہ جلدی جلدی آ جائے۔ انہوں نے توجہ کیوں نہیں فرمائی؟ کہتا یہ تو نہیں پتا۔ میں کہا پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا۔ توجہ ہے نا، 5-4 بندے ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، جاگو یار۔ کہتا تو کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ سبب دنیا میں اختیار کرنا نہ کفر ہے نہ شرک ہے، یہ جاہلوں کی جہالت ہے کہ بک بک کرتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم تو میرے رب نے بھی دیا ہوا ہے، اور یہ ساری دنیا کا نظام ہی اسباب پر چل رہا ہے۔ توجہ ہے، تو یہ سبب ہے، سبب کو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کفر و شرک کے فتوے لگا دینا، یہ کون سی انسانیت ہے یار؟ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جلدی چاہیے مجھے۔ تفاسیر میں 3 میل دور تھی بلقیس، چابیاں اس کی جیب میں تھی جہاں تخت پڑا ہوا تھا۔ 2 مہینے جانے کا سفر، 2 مہینے آنے کا سفر، 40 گز 80 گز 30 گز لمبا چوڑا اونچا محل، اور تخت وہ لانا تھا۔ آپ کی امت میں سے نا جن نہیں انسان، حالانکہ جن کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے ایک جن کے ایک تھپڑ میں پتہ کتنی طاقت ہے؟ جتنی 40 انسانوں کے تھپڑ میں طاقت ہے۔ 40 انسان مل کر ایک تھپڑ مرائیں، جتنی اس میں طاقت ہے، جن کے ایک تھپڑ میں اتنی طاقت ہے۔ اتنا طاقتور جن، عفریت اس کا نام۔ آپ نے فرمایا نہیں بے، تو 3-4 گھنٹے لگائے گا۔ حالانکہ یار یہ بہت بڑی بات تھی، 4 مہینے کا سفر ہو، بعض نے ویسے زیادہ کا بھی سفر لکھا ہے، یہ بھی سن لیجئے، 6 مہینے کا بھی جانے آنے کا لکھا ہے۔ اتنا لمبا سفر ہو اور تخت وہ 2 گھنٹے میں لے آئے، یار بات تو یہ بھی کمال کی ہے نا۔ لیکن حضرت سلیمان نے فرمایا مجھے جلدی چاہیے۔ اب سٹیج والے طلباء بھی مزہ لیں اور سامنے والے بھی مزہ لیں تو مزہ تو پھر آئے نا۔ کیوں جی مفتی صاحب، علامہ ابوبکر صاحب، علامہ بدر صاحب، اب آپ کہے یار بات تو بھائی اتاری صاحب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب سن، آپ نے فرمایا مجھے جلدی چاہیے، تو آپ پتہ کون اٹھا تھا؟ اب یہ جملہ پہلے قرآن سنو پھر مزہ آئے گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ من تبعیضیہ ہے، سارا علم نہیں، بعض علم ہے، بعض علم ہے، تھوڑا علم ہے۔ فرمایا آپ کی امت کا وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا نہیں میں لے کے آتا ہوں۔ کب؟ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ شاباش میں سننی ہو، اب اگلی بات سننا۔ اور میں نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، اگر اس کی یہ طاقت ہے تو جس محبوب کو سارا قرآن میرے رب نے سکھایا اس کی شان کیا ہوگی؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی؟ الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن اپنے حبیب کو سکھا دیا ہے۔ مفتی احمد یار خنیمی نے یہاں بڑا تکڑا جملہ لکھا، فرمایا استاد خدا ہے شاگرد مصطفیٰ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا دھیان فرمانا، جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے اور ہے بھی امتی، ہے بھی سلیمان علیہ السلام کا، تو جب اس کا یہ حال ہے، اب یہاں پر ایک نقطہ اگلا بھی سن لو۔ آقا کریم بھی افضل ہے، میرے آقا کی امت بھی افضل ہے، میرے آقا کا قرآن بھی افضل ہے، میرے آقا کی امت کے ولی بھی افضل ہیں، صحابہ بھی افضل ہیں، اہل بیت بھی افضل ہیں۔ تو میں نے کہا جن کی ہر شے افضل ہے، اگر پہلے حضرت سلیمانی ولی ہو اس کی یہ طاقت ہے، محمدی ولی کی طاقت کیا ہوگی؟ انکار کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو؟ خدا کا خوف کرو یار۔ اب سنو، یہ جو کہتے ہیں بابے کاری کچھ نہیں سکتے، میں نے کہا یہ آصف بن برقیہ بابا ہے، یہ بزرگ ہے، ولی ہے۔ اور جملے کا لطف لینا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ آپ نے فرمایا میں تخت لے کے آتا ہوں، کتنی دیر میں؟ فرمایا آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے۔ بابا جی اٹھے بھی نہیں، گئے بھی نہیں، ہلے بھی نہیں، آگے بھی نہیں، پیچھے بھی نہیں، تخت آ گیا۔ میں نے کہا تو کہتا بابا کرتا کچھ نہیں، یہ کیا ہے؟ اب 2 راستے ہیں، یا تو اس فکر کو مانو کہ بابے کچھ نہیں کرتے اور کافر ہو جاؤ، چونکہ قرآن تو کہتا ہے بابے کچھ کرتے ہیں۔
कुरान तो कहता है बाबे कुछ करते हैं, जो कहते हैं ये कुछ नहीं है, जिनका ये सारे ऐसे इन्होंने बनाए हुए हैं, अच्छा सब शिर्क के अड्डे हैं। तो फिर तो तुम ऐसे करो ना, इस बात को मानो और काफिर हो जाओ कि बाबे शाही को नहीं। अब तुम कुरान का इनकार करोगे तो काफिर ही होना पड़ेगा ना। या फिर ऐसे करो, ऐसी आवारा और कमीनी फिक्र देने वाले बंदे पर लानत भेजो कि तू कहता है बाबे शाही कोई नहीं, अगर सुलेमानी बाबे ये शय हैं तो मोहम्मदी बाबे का हाल क्या होगा। अब बात समझ आ गई आप सभी हजरात को। बुजुर्गों के दुश्मनों, तुम्हारी तो हम धूल निकाल के रख देंगे, ये तो बात ही कोई नहीं है। समझ आ रही है। नफल वाला मसला भी हल हो गया, बाबे कोई शय नहीं ये भी हल हो गया। बोलो तो सही ना। आप जो कहता है बाबे शाही को नहीं, मैंने कहा अब्बू जी तलाश करो, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है। रह गई बात इन बुजुर्गों की, यकीन फरमा लीजिए अल्लाह ने इनको जो शान अता फरमाई है, हाय हाय हाय। अब क़यामत तक नबी नहीं आ सकता लेकिन वली आते रहेंगे। और मैं अगली बात भी, जो कहता है ना बाबे कोई शय नहीं, इधर देखो मेरी तरफ, मैं आपको एक दावत फिक्र देने लगा। मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, ओपनली चैलेंज हो रहा है, लाइव चल रही है वीडियो। मैंने कहा पूरी दुनिया में जिस टीम पर आपका इत्मीनान है, रिसर्चर, उसको बुलाओ और कहो कि बर्रे सगीर में यहां आकर इस बात की रिसर्च करे यहां इस्लाम किसने फैलाया है। कसम खुदा की मेरे ख्वाजा का नाम आएगा, मेरे दाता का नाम आएगा, मेरे अब्दुल लतीफ भिटाई का नाम आएगा, मेरे गाजी का नाम आएगा, मेरे भिटछा का नाम आएगा, मेरे आलम बुखारी का नाम आएगा, तवज्जो नहीं फरमा रहे, मेरे दूल्हा सब्जवारी का नाम आएगा, खुदा की कसम उठा के कहता हूं मेरे बाहू का नाम आएगा, और मेरे बाबा फरीद का नाम आएगा, यहां जमाती अली का नाम आएगा, मेहरे अली का नाम आएगा, गौसे जली का नाम आएगा, मौला अली का नाम आए। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप सभी हजरात की। जोश में आ, साथ में होश में आ। ओए सुभान अल्लाह तो फरमाना चौपिशा। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को। गिरामी कदर हजरात, जो वलियों के दुश्मन हैं उनके लिए यही पैगाम काफी है। या तो पुराने, अच्छा मैंने अभी असहाबे कहफ का जिक्र नहीं किया, तो इधर देखो मेरी तरफ, मैंने अभी असहाबे कहफ का जिक्र नहीं किया। हालांकि उनके तो मसला बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाए। असहाबे कहफ के पीछे कुत्ता चला था और कुत्ता जब उन्होंने कंकर मारा ना, तो कुत्ते ने कहा बारी ताला मुझे बोलने की ताकत दे, मैं पूछूं क्यों मारा है। तो कुत्ते ने उसको कहा गया, अल्लाह के 7 वली थे ना असहाबे कहफ, 7 वली, उन्होंने कहा जी तू कुत्ता है, तू भौंकेगा। उसने कहा सर मैं कुत्ता हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं। अब जो कहता बाबे तो शाही कोई नहीं, अब मैंने कहा 4 टांगों वाला वलियों का अदब करता है, 2 टांगों वाले तू क्यों नहीं कर। देखो अब मैंने कुत्ता नहीं कहा है, मैंने 2 टांगों वाला कहा है। बोलो चमर इतना तो मेरा, मैंने को कुत्ता तो नहीं कहा, मैं क्यों कहूं, कुत्ता कहना भी नहीं चाहिए। क्यों, कुत्ते ने नाराज हो जाना भी, मैंने तो अदब किया था, इसका कसूर है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सुन्नियो। आप समझ आइए आप हजरात को। तो मैंने अभी असहाबे कहफ का तो जिक्र ही नहीं छेड़ा। और सिर्फ यही बात नहीं, मैंने अभी सूरह बकरा का भी जिक्र नहीं छेड़ा। बकरा गाय को कहते हैं, ये गाय पता किसकी थी, अल्लाह के वली की गाय थी। अगर पहली उम्मतों में वली हैं तो कसम बखुदा मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत में भी वली। अगर तुम कहते हो कि बाबे बुजुर्ग कोई शय नहीं है, 2 रास्ते हैं, या इनकार करके कुरान का काफिर हो जाओ, और कोई मुसलमान ये नहीं चाहेगा, या फिर दूसरी बात ऐसी गंदी फिक्र देने वाले पर लानत भेजो और कहो कि हम कल भी बुजुर्गों के मानने वाले थे, हम आज भी बुजुर्गों के मानने वाले। अब बात समझ आ गई जनाब। चलो ये नफलों वाला मसला भी हल हो गया, बाबे वाला भी हल हो गया है। जागो तो एक और मसला भी सुना लमा आप। दुआ करो फलस्तीन के मुसलमानों पर अल्लाह अपना फजल फरमा दे, उनकी गैब से मदद फरमा दे। चूंकि फरमाया क़यामत की सुबह तक फलस्तीन की हिफाजत करने के लिए एक जमात रहेगी, उनको कोई खत्म नहीं कर सकेगा। लिख लो मेरी बात, ये इसराइल और इसके गुंडे ये खत्म हो जाएंगे, ये फलस्तीन भी सलामत रहेगा, वहां के आशिक भी सलामत रहेंगे। समझ आ रही है। और मैं यहां पर जितने मुस्लिम हुक्मरान हैं मुस्लिम ममालिक के, इनसे भी कहूंगा गैरत के नाखून लो। बयान ही दे रहे हैं, 15 दिन हो गए हम आपके साथ खड़े हैं। अबे 15 दिन हो गए खड़े हुए, बैठ जाओ, कहीं थक ना जाओ, बैठ जाओ बेटा, शर्म करो। वहां शहर को खंडरात बना दिया गया और तू खड़ा है अभी। वहां जनाजे उठे, तू खड़ा है अभी।
یہ مجبوری اور مایوسی کی تصویر کفر کے سامنے پیش نہ کرو مسلمانوں. غیرت کرو غیرت. تمہاری یہ فوجیں، تمہارے یہ ٹینک، تمہارے یہ بمب، یہ تم نے اپنے بچوں کی شادی پر نہیں چلانے ہوئے ظالموں. یہ ان کافروں کے لیے ہیں، کافروں. اور کافر کبھی سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کی لتریشن نہ کی جائے. یہ بغیرت اس لائق ہی نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. بات کہتے ہیں مولوی صاحب بغیرت نہیں کہنا چاہیے. میں کہا تو ابو کہہ لے اگر تجھے اتنے اچھے لگتے ہیں. نہیں، پیار سے بات کرو. پیار والی یہ قوم نہیں ہے. پیار کے لیے مسلمان ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جتنے قرآن کو جلانے والے ظالم ہیں، جتنے نبی پاک کی جانب خاک شائع کرنے والے ظالم ہیں، جتنے مسجد اقصی پہ حملہ کرنے والے ہیں، مساجد پہ، علماء پہ، جتنے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، یہ بالکل کسی بھی رعایت کے مستحق جس کے ہاتھ ہیں اٹھا لینا. کدھر نے تو اڈیا تو ہے، بالکل کسی رعایت کے مستحق نہیں. اور میں یہاں پر یہ بات بھی بتلا دوں، کفر کے سامنے ایک مرتبہ مسلمان آ جائے، قسم خدا کی کفر وہاں جائے گا جہاں سے آیا تھا. پہلی بات. اور دوسری بات سن لو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے مسلم حکمران کا سربراہ کہ پھر ہمارے ملک کا کیا بنے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا، میں نے کہا مشورہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اگر سمجھ آئے تو سٹیج سے آخری بندے تک سارے کیمرے والے، ساؤنڈ والے سبھی بول سکتے ہیں. میں نے کہا آپ ملک کی حفاظت کرو، صرف اعلان کر دو جہاد کے لیے تم جا سکتے ہو، پھر اسی جانیے تو ساڈا کم جانا ہے. توجہ ہے؟ اساں جانیے تو ساڈا کم جانا ہے. ایک مرتبہ تم جہاد کا اعلان کر دو. یہ جہاد ہے اس لیے فرمایا قیامت تک کے لیے جہاد منسوخ نہیں ہوا. صرف اس کا حکم یہ ہوتا ہے، میں محتاط بات کر لوں کہ جب حکومت بن جائے اسلامی ملک کی، اس کی سرحد اور حفاظت ہو، تو اس وقت پھر حکومت کے اعلان کے بغیر جو جاتے ہیں وہ بسا اوقات لیبل لگ جاتا ہے کہ شاید یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، حکومت تو ان کا ساتھ نہیں دے رہی. تو چاہیے کہ حکومت کی سرپرستی میں اعلان ہو، پھر ہم بتائیں کہ خالد بن ولید کے نوکر کیسے آتے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور میں یہاں پر ایک بات بتا دوں، دیکھنا اس مجمع کو کیسے ذوق آتا ہے. میں نے کہا ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، ہم سیاکار ہو سکتے ہیں، بدکار ہو سکتے ہیں، لیکن سن لو اوے ہم غدار نہیں ہیں، وفادار ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو اس واسطے صرف مشورہ یہ ہے، اگر تم نہیں جا سکتے ہو تو پھر ہمیں بھیجو. اور تمہارا ایک اور اعتراض بھی دور ہو جائے گا. تم 4 یاروں کا لنگر کھاتے ہو، پیندر پاک کا کھاتے ہو، خواجہ کی چٹی کھاتے ہو، ابے تم 10ویں کھا جاتے ہو، امام حسین کے نام کی 11ویں کھاتے ہو، غوث پاک کے نام کی 12ویں کھاتے ہو، مصطفیٰ کے نام کی ابے اتنا کھاتے ہو. میں نے کہا تمہیں بتائیں گے اگر کھاتے ہم ہیں تو حلال بھی ہم ہی کریں گے. مشورہ ٹھیک ہے؟ کئی بندے ابھی بھی 5 کلو کا سر اقدس ہلا رہے ہیں. سبحان اللہ. او بھائی اوئے آگے ہو کے بیٹھ، ساؤنڈ کی تار نہ ہلا ورنہ میں آگیا بس تم پیچھے بیٹھو، تم پیچھے بیٹھو. اچھا تار نہ ہلاؤ. یہ نعمان بھائی ہیں اور اس بندے کی خصوصیت یہ ہے، منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن ایک اچھی بات ہے، دوسروں کے لیے بھی ہو جائے گی. مجھے حضرت علامہ ابو بکر گرمانی صاحب نے بتایا کہ یہ صرف سنیوں کی محفلوں میں اور اس کے بعد جتنے بھی محبت کرنے والے ان سے تعاون بھی خوب کرتا ہے. نہ شادی، نہ روافظ، نہ خوارج کسی کے پاس نہیں جاتا. یہ کہتا ہے سرکار نے مجھے یہاں ہی ٹکڑے بہت دیے ہوئے، اور اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اب یہ ایک عالم دین کے کہنے پر میں نے یہ بتایا تاکہ باقی جو ساؤنڈ والے ان کو بھی سمجھ آئے. ہم تو بڑے بڑے فنکشن پکڑتے ہیں. میں نے کہا تیرے فنکشن، ایمان والے بھی سارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. بندے کا بچہ بن، فنکشن نہ پکڑ، پروگرام پکڑ، اور وہ بھی جس میں اللہ اور اس کے رسول اور پیاروں کی باتیں ہوں. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں 1 گھنٹہ 3 منٹ ہو گیا تقریر شروع ہوئے. گھنٹہ تو میں تقریر کرتا ہوں، 3 منٹ بونس، چھٹی نہ کر لیں. ہاں جی ماشاءاللہ. بھائی جان کہہ رہے ہیں 27 منٹ ہوئے ہیں. چلو ہم آپ کی گھڑی پر چل پڑتے. اچھا 27 منٹ اور. بات تو ویسے 1 گھنٹے کی نہیں ہوئی تھی. یہ مرزے نو تے دبی بیٹھا. بولو تو صحیح نا یار. ہائے ہائے ہائے. اصل میں دیکھیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، یہ اسی فتنے کی سرکوبی ہو رہی ہے.
समझ आ रही है? और इधर देखे मेरी तरफ, जितने आजकल वो जेलम के जाहिल को सुन रहे हैं ना, देखो ये दीन की तालीमात नहीं है कि तुम लोगों को बदतमीज बना दो। उसका अगर कोई फॉलोवर बैठा है ना, यकीन करें पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा बदतमीज ना हो तो मुझे पकड़ लेना, मेरे से बात करो, मैं मुनादरा करना, मैं करना, मैं। ओए अल्लाह के बंदे, तेरी औकात क्या है, पहले तो ये बताना। और दूसरी बात, ये बात बड़ी सुनने वाली है हजरात, अवारा, बदतमीज, ना मां की मानता है ना बाप की मानता है। अगर बंदा कहे कि तेरी अम्मी अब्बा तो 11वीं करते, तू नहीं है अम्मी अब्बे को पता नहीं, मैंने कहा वाकई नहीं पता था, वरना तेरे जैसी झूठ पैदा ही ना करते। अगली बात भी सुनिएगा, मिर्जे का कोई फॉलोवर होगा ना, कभी पक्का नमाजी नहीं बनेगा, कभी पक्का तिलावत करने वाला, सिवाय बदतमीजी के, सिवाय मौलवियों की मुखालफत के कुछ नहीं बन सकेगा। क्यों? क्योंकि उसको मुंह की बवासीर है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। उसे एक बंदे ने सवाल किया, म्यूजिक कैसा है? कहता हाँ बिल्कुल जायज है। मैंने कहा बे म्यूजिक वालों के घर पैदा हुआ है, ये म्यूजिक को हलाल कह रहा है। अस्तगफिरुल्लाह यार, कितना नबी पाक ने फरमाया ये जो गाना है ना, गाना ये जिना का मंत्र है, ये रिवायत है। और ये कहता जाए हाँ बिल्कुल ये होता है ऐसी, वो तो कहता अशार तयन करेंगे ना हराम है या नाजायज है। अबे तू अशार कहता है, गाने वाली, ढोल ढमक्का, मजामीर, ये तेरे नजदीक कुछ भी नहीं है। और मिर्जे का फॉलोवर और गाना ना सुने, ये हो ही नहीं सकता। अब यहां को मिर्जे का फॉलोवर बैठा ना, उसके सर पे कुरान रखो, उसका मोबाइल खोलो, बीच में से मिर्जा को उसकी तकरीरें भी निकलेंगी, साथ में गाने और मुजरे भी निकलेंगे। क्या बहन भाई इकट्ठा किया है, माशाल्लाह। देख लो, ये है दीन, ये तुमने सीखा। तुम्हारे कान भी बर्बाद हो गया, तुम्हारी नजरें भी बर्बाद हो गई, तुम्हारा दिमाग भी बर्बाद हो गया, और तुम ये समझ रहे हो कि हदीस का नंबर बता रहा है। मैंने कहा उसने अपना नंबर नहीं ना बताया कि एक के नंबर का, अपना नंबर नहीं ना बताया। अब यहां पर कोई बैठा है, यकीन करें और मेरी सुन लो मेरी बात, कसम खुदा की, हम सिर्फ आपको बताते हैं कि बच जाओ, फितनों से बच जाओ। हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं है, हमारे मुल्क में बुजुर्गों का फैजान है। समझ आ रही है? और ये जो तुम्हें बुजुर्गों की दुश्मनी सिखा रहे हैं, वो तुम्हें शैतान बनाना चाहते हैं। और यहां पर अगर कोई भी फॉलोवर बैठा है, यकीन करें मुझे, मैं एक बात कह रहा हूं, इंशाल्लाह मेरे सामने तो वो खुद भी नहीं आएगा, चूंकि वो फकियां देता है, मैं फक्का देता हूं। और मजा आता है जब मैं पंजाब में होता हूं। यहां कुछ बातें आपको समझ नहीं आती है, इसलिए मैं उर्दू में सारी बात कर रहा हूं, वरना हम तो वो फक्का देते हैं, इसकी नस्लों से भी खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। कोई फॉलोवर बैठा है या सुन रहा है, ठंडे दिल से सोचे, मिर्जे ने सिवाय बदतमीजी के और दीन में शक पैदा करने के, सहाबा और अहले बैत और वलियों के खिलाफ बोलने के, तुम्हें बनाया क्या है? मसलन तुम्हें नमाजी बनाया हो, तुम्हें तहज्जुद गुजार बनाया हो, तुम्हें दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाया हो। कभी तुमने वीडियो देखी हो कि वो जुमा पढ़ा रहा है, लोगों को नमाज सिखा रहा है, कभी सुना हो कि उसने कभी कुरान सीखा, कभी, यानी मतलब कोई वीडियो, कोई एकेडमी में आता हूं एतवार वाले दिन, हाँ आधा घंटा मुंह की बवासीर निकालते हो और चले जाते हो, पूरा हफ्ता कौम ये बदतमीज कहीं सुनते रहते हैं। मैंने कहा जनाब ये दीन नहीं है, ये वो बंदा है जिसमें तुमने नमाज रोजे वाली शय ही नहीं देखी सिवाय शक पैदा करने की। ये वो बंदा, अबे ऐसे बंदे मर जाए ना, कसम खुदा की इसको डरना चाहिए कि इसका पता नहीं जनाजा भी को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और बल्कि दफन भी होने देगा कि नहीं होने देगा। और जब ऐसी बातें की जाए तो बस औकात कमीना ज़हन है ना, कहता है देखो मौलवी धमकियां दे रहे हैं। अबे छिपकली, तुझे कोई भी किसी किस्म की धमकी नहीं है, क्योंकि जो गुस्ताख होता है, कसम खुदा की, रब उसे वैसे ही बर्बाद करके रख देता है। और हम धमकी इसलिए नहीं देते कि हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, हम सिर्फ लोगों को बतलाते हैं, लोगों को बतलाते हैं हम लोग कि जनाब इन फितरों से बच जाओ। मैंने कहा याद रख, तू कहता है बाबे कर ही कुछ नहीं सकते, मैं सब बाबों की बात नहीं करता। एक बाबा जी इलियास कादरी को देख लो, करोड़ों लोगों को दाढ़ियां भी रखवा दी, इमामे भी रखवा दिए, नमाजी भी बना दिए, ताजदार मदीना का आशिक भी बना दिया, सहाबा और अहले बैत का दीवाना भी बना दिया। हमारे मुल्क के इदारे हूं, स्कूल हूं, कॉलेज हूं, बैंक हूं, उलमा हूं, कसम खुदा की कहते हैं दावत इस्लामी वालों छा गए हो, चूंकि तुम असल मुस्तफा के गुलाम और नौकर बन के जाहिर हुए। और आप देख लें इसके जो फॉलोवर हैं जितने, बदतमीज, आवारा, कमीनी फिक्र, गाने, 17 रकाता वो भी नहीं पढ़नी,
بابے شاہی کوئی نہیں میں نے کہا ابا سے تعلق کہیں بن نہ جائے تیرا، چھوڑ دے یہ ڈرامے، یہ کیا چکر کیا ہے؟ دین بدتمیزی نہیں سکھاتا. ہم جو آپ کے سامنے بیان کر قسم خدا کی تمہیں بچا رہے ہیں تمہارا ایمان بچ جائے. اسی بات سے فرمایا، حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ابو بکر گورمانی صاحب بیٹھے ہیں، علامہ بدر صاحب بیٹھے ہیں، میرے طلباء عزیز آپ ادھر دیکھیے. فرمایا جو ایک عالم ہوتا ہے نا وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. بعض روایتوں میں 1000 عبادت گزاروں سے افضل ہوتا ہے. اب ادھر دیکھیں میری طرف. عبادت گزار ساری ساری رات عبادت کرتا ہے، عالم کیوں افضل ہے؟ اس کا جواب سن لیجئے، اگر آپ سن پائیں تو سنا دوں. فرمایا عبادت گزار سے عالم اس لیے افضل ہے کہ جو عبادت گزار ہوتا ہے نا وہ جتنی محنت کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. میں کامیاب ہو جاؤں، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، میری قبر اچھی ہو جائے، میں جنت میں چلا جاؤں، اپنی فکر ہے. فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ جتنی محنت کرتا ہے حضور کی امت کے لیے محنت کرتا ہے، حضور کی امت کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، یہ جنت میں چلے جائیں، یہ کامیاب ہو جائیں. فرمایا جو صوفی ہوتا ہے اس کا فائدہ متعدی نہیں ہوتا، آگے نہیں جاتا، اس لیے اس کا رتبہ کم ہے. اور عالم کا جتنا بھی علم ہے اس کا فائدہ آگے متعدی ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اویئرنس اور معلومات ہوتی ہیں. اور اس درجے کی بسا اوقات پورا محلہ عالم کا مخالف بن جاتا ہے. سودی عالم کے مخالف، بدکار عالم کے مخالف، ڈاکو عالم کے مخالف، جتنے لوگ بے حیا ہیں وہ عالم کے مخالف. کیوں؟ یہ تو ان کو بچاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز کسی طرح بند ہو جانی چاہیے. عالم کہتا ہے سب دشمن بن جاؤ، کوئی فکر نہیں، مدینے والا جو یار ہے ہمارا. صرف اتنی بات ہے. اس واسطے جو عالم ہے اس کا رتبہ 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ ہے. اور دوسری علماء نے وجہ یہ لکھی ہے، فرمایا جو عابد ہوتا ہے وہ شیطان کے چنگل میں جلدی پھنس جاتا ہے اور جو عالم ہوتا ہے وہ نہیں پھنستا ہے. مولانا روم نے مثال لکھی ہے نا، اور کئی تفاسیر میں بھی یہ موجود ہے کہ شیطان نے ایک مرتبہ ایک صوفی سے پوچھا، تو واقعہ لمبا ہے لیکن شارٹ کر رہا ہوں. یہ اتنی ساری شیشی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ساری دنیا اور زمین اور آسمان کو ڈال سکتا ہے. اس نے کہا جا بے کام کر، الو کا بھٹا، اتنی دنیا ہے، اتنی جگہ، جا دوڑ جا. اس نے کہا دیکھو بھی اس کو پتہ بھی نہیں، اس کا ایمان برباد ہو گیا ہے، اس کو رب کی قدرت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. آپ کے عالم کے پاس، عالم صاحب سوئے ہوئے تھے، کنڈی کھڑکائی، آنکھیں ملتے، بھائی کدھر آئے ہو، اتنے کیا مسئلہ ہے؟ جی ہمیں ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ ایک شیشی ہے، اس کے اندر اللہ دنیا داخل کر سکتا ہے. عالم صاحب تو شیطان تو نہیں؟ یہ تو بہت بڑی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ تو سوئی کے نکے میں داخل کر سکتا ہے. اس نے کہا دیکھا یہ ہے عالم، اس واسطے عالم بنی ہے. یہاں مجھے پتا چلا ہے دعوت اسلامی کا ادارہ بھی ہے، چندہ بھی دیجئے، بندہ بھی دیجئے. چندہ دیں گے تو اچھی جگہ پہ لگے گا، بندہ دیں گے تو بندے کا پتر بنا کے دیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیا میں امید کروں کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آؤ گے؟ اور جتنے کہتے ہیں نہیں مولوی نہیں بنانا کہیں بھوکا نہ مر جائے، ایک مولوی کائنات میں بھوکا مرتا دکھا دیں، زیادہ کھا کے مر جائے الگ مسئلہ، وہ ہمارا مسئلہ، تمہیں کیا ٹینشن ہے یار، وہ ہم خود کر لیں گے نا، وہ ہم وضاحت کریں گے، آپ صرف بھوکا مرتا دکھلائیں. ابے نہیں، مولویوں نے کبھی احتجاج کیا ہو اپنی تنخواہوں کے لیے؟ ابے نہیں، جب بھی کرتے ہیں یا ناموس مصطفیٰ کے لیے، یا ناموس صحابہ کے لیے، یا ناموس اہل بیت کے لیے، یا ناموس اولیاء کے لیے. بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو کیا میں امید کروں کہ دعوت اسلامی اور اچھا اس کے علاوہ کوئی سنی ادارہ ہو، تعاون کریں گے حضرات، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں اور ان فتنوں سے بچ جائیں. ان فتنوں کے پلے ہی کچھ جی کوئی آرڈر ہے؟ جی میں آ رہا تھا ادھر ہی. حضرت فرما رہے ہیں کہ مدنی قافلہ 17، 18، 19 تاریخ یہاں سے مدنی قافلے دعوت اسلامی کے سفر کر رہے ہیں 3 دن کے لیے. تو آپ مہربانی کریں ان قافلوں میں بھی سفر کیا کریں، آپ کو دین کے بارے میں بہت ساری باتوں کی معلومات دی جائیں گی، حضور کا عشق اور سب باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی. کیا میں امید کروں جتنے فارغ لوگ ہیں اپنے سکول سے، نوکریوں سے یا کہیں بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں، ٹائم ہے، کوشش کریں اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. کیا بات ہے، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.
طلع البدر